بازار لگتا ہے، چھوٹی چھوٹی دکانیں لگتی ہے، وہ سب کھلا رہتا ہے۔ تو ادھر گیا تو ایک چادر میں 4-5 آدمی بیٹھ کر بنگلہ زبان میں بات کر رہا ہے، بنگلہ زبان میں۔ میں سمجھ گیا کیونکہ الحمدللہ میں بنگلہ سمجھتا ہوں، بنگلہ بول بھی لیتا ہوں الحمدللہ میں۔ تو میں سمجھ گیا کہ یہ لوگ ہمارے ادھر کے ہوں گے، کلیا چوک، مرشید آباد، مالدہ، اتر دناجپور کے ہوں گے، تبھی وہ لوگ بنگلہ زبان میں بات کر رہے ہیں۔ میں ان لوگوں کے درمیان جا کر بیٹھ گیا۔ غور سے سنیے گا، کیوں بول رہا ہوں یہ بھی آپ کو پتا چلے گا۔ میں جا کر ان لوگوں کے قریب بیٹھ گیا۔ میں نے ان لوگوں سے پوچھا کہ اچھا آپ لوگوں کا گھر کہاں ہے؟ ان لوگوں نے جواب دیا مولانا صاحب مرشید آباد گھر ہے۔ تو میں نے پوچھا کہ دیکھ رہے کون ہنس کے بات کر رہی ہے، شرم آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے؟ میں نے پہلے ہی آپ سے بتایا کہ آپس میں بات نہ کریں یار، اگر پریشانی ہو رہی تو آپ اٹھ کے چلے جائیں۔ لپسٹک دکھانے چلی آتی ہے جلسے میں۔ میں باہر آتے بھی میں نے ان سے کہا کہ آپس میں بات نہ کریں، پھر بھی بات کریں، ہنس رہی ہے۔ تو جو بول رہا تھا تو میں نے پوچھا گھر کہاں ہے؟ تو بولا مرشید آباد۔ میں نے کہا بھائی اتنی رات کو یہاں پہ کیا کر رہے ہیں آپ لوگ بیٹھ کر؟ تو بولا کہ بھائی صاحب ہم لوگ دلی میں 5 سال سے رکشہ چلاتے ہیں، 5 سال سے دلی میں رکشہ چلاتے ہیں، اور جب بہت زیادہ تھک جاتا ہوں، ٹائرڈ ہو جاتا ہوں، تو ہم لوگ یہاں پہ آ کے کچھ دیر آرام کر لیتے ہیں، پھر رات کو رکشہ لے کر نکل جاتے ہیں۔ میں نے ان لوگوں سے کہا کہ میرے بھائی آپ لوگ دن بھر رکشہ چلاتے ہیں، تھک جاتے ہوں گے، اور یہاں پر آ کے سوئیں گے، کھلا آسمان ہے، کھلی جگہ ہے، چاروں طرف گندگی ہے، بڑے بڑے مچھر ہیں، لوگوں کا آنا جانا ہے، روشنی ہے، یہاں پر تو سکون کی نیند نہیں آئے گی۔ تو اس سے بہتر ہے اگر آپ لوگ کسی روم کو کرائے پہ لے کر، بھاڑا یعنی رینٹ پہ لے کر اگر آپ لوگ رہیں گے تو سکون کی نیند آئے گی اور دن بھر آرام سے رکشہ چلا پائیں گے۔ جب میں نے ان لوگوں کو یہ صلاح دی، یہ مشورہ دیا، ان میں سے ایک نے مجھے جو جواب دیا تھا آج بھی وہ جواب مجھے یاد ہے۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ بھائی صاحب ہمیں بھی معلوم ہے اگر ہم لوگ روم کو بھاڑا لے کر یا رینٹ پہ لے کر اگر رہیں گے، رات گزاریں گے تو اچھی نیند آئے گی، سکون کی نیند آئے گی، ہم لوگ دن بھر آرام سے رکشہ چلا پائیں گے۔ لیکن بھائی صاحب ہم لوگوں کو یہ بھی معلوم ہے کہ اگر کسی روم پہ رہیں گے تو مہینے میں 2 سے 3 ہزار روپیہ یعنی بھاڑا دینا پڑے گا، 3 سے 4 ہزار روپیہ کرایہ دینا پڑے گا، اور اگر وہی ہم لوگ جامع مسجد کی سیڑھیوں کے نیچے اگر کسی طرح رات گزار لیں گے تو ہمارا مہینے میں 3 سے 4 ہزار روپیہ سیو ہو جائے گا، ہمارا بچ جائے گا، اور اسی بچا ہوا پیسہ سے ہم اپنے بچے کو پڑھا سکتے ہیں، ہم اپنے بچے کو انجینئر بنا سکتے ہیں، ہم اپنے بچے کو ڈاکٹر بنا سکتے ہیں، ہم اپنے بچے کو مدرسہ میں پڑھا سکتے ہیں، ہم اپنے بچے کو انگلش میڈیم میں پڑھا سکتے ہیں، اپنے بچے کی فیوچر کو برائٹ کر سکتے ہیں، ان کے مستقبل کو روشن اور تابناک بنا سکتے ہیں۔ اپنے بچے کی خاطر یہ پریشانی ہم لوگ اٹھا رہے ہیں۔ میرے بھائی اس سے کیا سمجھا؟ ایک باپ ایک بچے کے لیے، اپنی اولاد کے لیے جامع مسجد کی سیڑھیوں پر رات گزارتا ہے۔ ایک باپ اپنی اولاد کے بھوشیہ کے لیے، ان کے مستقبل کے لیے اللہ اکبر وہ در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے، کبھی اچھا کھانا نہیں کھاتا، کبھی اچھا کپڑا نہیں پہنتا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اس باپ کے پرتی اولاد کے دل میں، ہمارے دل میں، بیٹا بیٹیوں کے دل میں عزت بھی ہونی چاہیے، پیار بھی ہونا چاہیے، محبت بھی ہونا چاہیے۔ دیکھیے باپ سے محبت کرو، یقیناً اسلام کے اندر باپ کا بڑا بلند مقام ہے، لیکن میرا موضوع باپ کے تعلق سے نہیں، محبت رسول کے تعلق سے ہے۔ اس لیے میں آپ کے سامنے یہ پیغام دے کر جا رہا ہوں جو اس آیت کریمہ کے اندر ہمیں اور آپ سے دیا جا رہا ہے، وہ یہ